السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی اور میرے ساتھ ثاقب بشیر۔ تو جناب اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت، اور سب سے بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد میں ایک مقامی ہوٹل میں اپنا کنونشن منعقد کرنے جا رہی تھی، اور یقینی طور پہ یہ کنونشن حصہ ہے ان تمام جماعتوں پر مشتمل ہے جو کہ اپوزیشن میں ہیں، جس میں تحریک انصاف ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی نیشنل پارٹی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں۔ مگر اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے ابھی خبر آئی ہے کہ وہ وہاں مقامی ہوٹل میں پہنچ گئے ہیں اور اس ہوٹل کی جو بکنگ ہے کنونشن کے لیے اس کو کینسل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلاسفیمی کیس کے حوالے سے جو ایک انٹرا کورٹ اپیل پہ جو فیصلہ ہے وہ تحریری فیصلہ، وہ بلکہ ایک عبوری حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ جسٹس اعجاز احمد سردار اعجاز اسحاق خان جو تھے، انہوں نے بلاسفیمی کمیشن بنانے کے لیے حکومت کو حکم دیا تھا، جس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل آئی، اور اس کمیشن بنانے کے حکم کو 2 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے معطل کر دیا، اور اس کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں وہ وجوہات بڑی ہی دلچسپ ہیں اور بڑی ہی پراسرار بھی ہیں، اور ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ مگر سب سے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کنونشن کی اگر بات کی جائے تو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ اسلام آباد ایک وفاقی دارالحکومت ہے، اور ابھی تک کم از کم سرکاری طور پہ مارشل لاء کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا، اور ایک سویلین حکومت ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، خود کو منتخب وزیر اعظم کہتے ہیں، مگر اسلام آباد میں احتجاج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں ایک جو قومی اسمبلی سے پاس کیا گیا متنازع قانون تھا غیر قانونی احتجاج کرنے والوں کے حوالے سے، اس میں 6 مہینے کی سزائیں بھی سنا دی گئی ایک مقامی عدالت کی طرف سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ سب کچھ 26 نومبر کے بعد ہو رہا ہے۔ 26 نومبر 2024 کو جب یہاں اسلام آباد ڈی چوک پہ گولی بھی چلی، 14 افراد شہید بھی ہوئے اور تقریباً 50 سے زائد زخمی بھی تھے، اور اس واقعے کے بعد اسلام آباد کے اندر احتجاج کے حوالے سے ایک نیا قانون لایا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ثاقب کہ اگر سڑکوں پہ بھی احتجاج کی اجازت نہیں ہے، بند کمروں ہوٹلوں پہ بھی احتجاج کی اجازت نہیں ہے، تو آخر احتجاج کیا کہاں جا سکتا ہے؟ آخر حکومت کیوں اتنا ڈرتی ہے، اتنی گھبراتی ہے؟ ایک منتخب حکومت کو تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے تنقید کی۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ تقریریں ہو جاتی کنونشن سینٹر میں، زیادہ سے زیادہ کوئی فارم 47 کا نام لے لیتا، مگر کیا خوف کیا ہے؟ کیا یہ واقعی شہباز شریف کا خوف ہے، یا آپ کے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ خوف ہے؟ کیونکہ ابھی حالات جو ہیں وہ زیادہ جو تنقید کا رخ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ملک کی احتجاج کی کال دی گئی ہیں، اور سلمان اور قاسم بھی پاکستان آنے کی خبریں، ان کی بھی خبریں گرم ہیں۔ تو کیا لگ رہا ہے آخر حکومت کیوں اتنا پینک کر رہی ہے، اور ہوٹلز میں بھی اور بند کمروں میں بھی، چھتوں کے نیچے بھی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں؟ ایک تو اگر آپ جائزہ لیں تھوڑا سا، جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اس کو بھی آپ کوئی ایکسٹرا آرڈینری آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اور وہاں پہ لوگ مسنگ بھی ہو رہے تھے، وہاں پہ بھی احتجاج کچھ جو ہے وہ تھے پی ٹی ایم کے یا دوسرے تیسرے، ان کو احتجاج کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور بھی بہت کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن پیورلی اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو اس وقت کی اپوزیشن پی ڈی ایم وہ احتجاج بھی کر رہی تھی، پنجاب حکومت میں لانگ مارچ بھی کر رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر بھی آ کر انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور اس کے بعد جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے، انہوں نے 90 روز میں الیکشن کرانے کا آرڈر کیا تھا، تو اس میں یہ خدشہ تھا کہ وہ شاید پرائم منسٹر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع نہ کر دیں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ اس وقت بھی یہاں پہ احتجاج جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب کی بہار جو حکومت کر رہی ہے یہ بہت ہی غیر معمولی ہے، کہ ایک جو حکومت ہے، پہلے 8 فروری کے بعد فارم 47 کے بعد 9 فروری آیا، اور 9 فروری کے بعد حکومت بن گئی جو حکومت بن نہیں سکتی تھی، پھر مخصوص نشستیں ان کو مل گئیں جو ان کو نہیں مل سکتی تھیں، پھر جو ہے وہ 26ویں ترمیم بھی وہ کر کے لے آئے، پھر مخصوص نشستوں کے بعد جو حکومت نہیں بنا سکتے تھے اب وہ 2/3 میجارٹی بھی لے چکے ہیں۔ اس وقت 2/3 میجارٹی حکومت لے چکی ہے، اس کو حکومت کے جانے کا کوئی خطرہ اور خدشہ بھی نہیں ہے،
ایک لولی لگڑی اپوزیشن جو اس طرح جو ہے وہ ایکٹ بھی نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے اپوزیشن کو، اس کے باوجود یہ اپوزیشن والے جہاں اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہاں جب ہوٹل والوں کو جناب دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. آج بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے جو ٹیولپ ہوٹل ہے وہاں پہ وہ کرنا چاہ رہے تھے اگلے 2 روز میں کانفرنس، تو ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں یا ان پہ پریشر آ رہا ہے کہ ان کو اجازت نہ دی جائے. تو یہ حکومتی ہتھ کنڈے سمجھ نہیں آتی. پھر جو لا کی آپ نے بات کی، سپٹمبر 2024 میں وہ لا آیا تھا اور ابھی جولائی 2025 میں امپلیمنٹ بھی ہو گیا اور آپ نے سزائیں بھی دے دیں. حالانکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیے گئے تھے اس وقت اس لا کو، اور اس میں جو آئین کے خلاف یا آئین سے متصادم کچھ چیزیں ہیں کہ آپ نے جو رائٹ ہے احتجاج کا، پروٹیسٹ کا، اس کو بھی کرٹیل کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک جو ہے وہ ڈی سی کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی بلا اجازت آپ جو ہے وہ احتجاج کریں گے تو یہ قانون آپ پہ لگے گا. اور دوسری جانب جو ڈپٹی کمشنر ہے یا حکومتی جو ہرارکی ہے، ایگزیکٹو ہے، اس نے اجازت دینی ہی نہیں ہے. مطلب ان کے پاس، میں نے تو جب سے دیکھا ہے ان کے پاس کوئی اجازت لینے گیا ہے تو وہ اجازت دیتے ہی نہیں ہے. مطلب کوئی جماعت اسلامی ہو تو ان کو اجازت مل جاتی ہے، باقی تو اجازت کسی کو نہیں مل رہی. تو اس صورتحال میں میرا خیال میں احتجاج کا جو رائٹ ہے، ان جو آج حکومت میں ہے ان کو بھی کل اپوزیشن میں آنا پڑ سکتا ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہاں پہ جب مسنگ پرسنز، بلوچ مسنگ پرسنز کی لوگ آئے ہوئے تھے، ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان بچوں کو اٹھا کے تصویریں تو بنا رہی تھیں. ان بچوں کو اٹھا کے اپنی اپوزیشن کا وہ جو ایک واویلا ہے وہ تو مطلب اس کو کیش کرانے کی کوشش کر رہی تھی، کریڈٹ لے رہی تھی، شو کر رہی تھی کہ میں جو ہے وہ بلوچستان کے یا مسنگ پرسنز کے لوگوں کے، ان کے لواحقین فیملیز کے ساتھ ہوں. لیکن آج کیا ہے، انہی کی حکومت ہے، مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی. حالت آپ دیکھ لیں کس طرح جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور جو انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے باہمی تعاون پہ بات ہوئی ہے. تو پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ پہ کیا تعاون آسٹریلیا کو دے گا، یہ ایک سوال ہے. جو سچویشن انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ بنا رکھی ہے. تو میرا آخری پوائنٹ یہی ہے کہ اپوزیشن کو بولنے دیں، کیا کر لیں گے بول کے. آپ کی 2/3 اپنی جگہ قائم ہے، وہ اگر جانی ہوئی تو کوئی اور رستہ ہوگا، یہ رستہ نہیں ہوگا. بہرحال دیکھیں نا کہ جب آپ 2 نمبر طریقے سے اقتدار میں آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آتے ہیں، تو چاہے آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو، چاہے 100% اکثریت ہو، آپ پھر بھی عوام کے احتجاج سے تو آپ کو ڈر لگتا ہے. تو بات یہی ہے کہ اس وقت جو عوامی تحریک کی کال پی ٹی آئی نے دے رکھی ہے اور 5 اگست جو ہے اس کا نقطۂ عروج ہوگا، تو اس کال کی وجہ سے شاید حکومت یہ کوئی ایسا پیغام جو ہے باہر نہیں جانے دے سکتی کہ جس میں لوگ جو ہیں احتجاج پہ نکلیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، چاہے جو بھی ہیں. تو اس لیے شاید حکومت یہ پیغام دے رہی ہے کہ احتجاج بالکل نہیں ہونے دے گی، چاہے وہ کسی ہوٹل کے اندر ہو، چاہے وہ کسی مطلب سڑک کے اوپر ہو. اور آج جس طریقے سے ہوٹل کی انتظامیہ کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو روکا جا رہا ہے کہ ان کی بکنگ کینسل کریں، تو اب اگر ہوٹل کی انتظامیہ کی بکنگ کینسل ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے قانونی طور پہ تو ان کے خلاف دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے. قانونی طور پہ تو وزارت داخلہ کے خلاف بھی ریٹ دائر کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. ریٹ کہاں دائر کریں گے؟ وہی میں ابھی اسی طرف آ رہا تھا. تو میں نے کہا وہ ریٹ جو ہے اسلام آباد میں تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ادھر ریٹ کدھر جا کے سپریم کورٹ میں جو ہیں وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی یا جسٹس امین الدین بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اختیار ہو بھی اگر تو اس کا استعمال کبھی نہیں کریں گے. تو یہ لوگ جائیں گے کہاں پہ؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوٹل والوں کو بھی ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے، تمام ہوٹل والوں کو بھی، کہ کسی قسم کا کوئی سیاسی سرگرمی اس کی اجازت آپ نہیں دیں گے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کوئی مارشل لا نہیں ہے، ابھی تک کم از کم سرکاری طور پہ اس کا اعلان نہیں ہوا. اور اس کے باوجود بھی یہ جو انتظامیہ، اسلام آباد کی انتظامیہ یہ حرکتیں کر رہی ہے، تو یہ ایک واضح پیغام ہے لوگوں کو بھی، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو ہوٹل ہیں ان کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، کارکنوں کو بھی. اور یہ پیغام ہمیں عدالتوں سے بھی مل رہا ہے سزاؤں کی صورت میں، جو ہمیں ابھی سننے کو مل رہی ہیں کہ 10 سال قید سزائیں سنائی گئی ہیں 9 مئی کے مقدمات میں.
اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے مزید 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائی جائیں گی، اور یہ 5 اگست گزر جائے گا، اور پھر 12 اگست کو جو اب بینچ بنایا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا، ان کی جو بینچ پہ موجودگی ہے وہ ایک امید کی کرن ہو سکتی ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے، اور ساتھ میں جسٹس شفیع صدیقی ہیں، شفیع صدیقی اور چیف شفیع جسٹس. صدیقی اور چیف جسٹس ہیں، تو یہ قسم کا مجھے لگتا ہے کہ یہ لیکن چیف جسٹس چاہیں گے کہ وہ جو انہوں نے ڈائریکشن پاس کی ہوئی ہے وہ اس سے کے علاوہ کوئی بات کریں. دیکھیں نا، اگر 12 اگست کو پروسیکیوشن یہ آ کے کہتی ہے کہ جی ہم وہ جو آپ کی ڈیڈ لائن تھی اس کو میٹ نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں مزید وقت چاہیے، تو پھر تو سننا ظاہری پڑے گا. بات ہے 2 جج جو ہیں وہ پھر کہیں گے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا تو پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں، ضمانت دے دیتے ہیں، تو پھر آپ مہینے کے بعد کر لیں، 2 مہینے بعد. لیکن ہم نے تو اس وجہ سے یہ ہم نے ضمانت جو ہے وہ ریمانڈ کر دیے تھے میٹر، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جلد فیصلہ کریں. اگر آپ 4 مہینے میں نہیں کر سکے پھر تو ہمیں ضمانت سننی پڑے گی اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. تو یہ قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسینٹیو ہے، ایک لالی پاپ ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو امید بھی ایک دینے کی کوشش ہے. کوئی پتہ نہیں 12 اگست تک بینچ پھر تبدیل ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز جو میں نے کل دوبارہ سے چیک کی پروسیکیوشن سے، کہ خاص طور پر کہ عمران خان کے خلاف ٹرائلز کس سٹیج پر ہیں، تو متی صاحب آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں راول پنڈی، لاہور، فیصل آباد، سرگودا اور گوجرانوالا 5 مقامات پہ ہیں، پوری لیڈرشپ پہ ہیں، جس پہ پہلا نام ان کا آتا ہے کہ انہوں نے سازش، ان کی سربراہی میں میٹنگز ہوئیں چکری اور زمان پارک میں، تو انہوں نے سازش جو ہے وہ تیار کی اور اس کی بنیاد پر سخت سزائیں ہو رہی ہیں. تو میں نے سوال یہ پوچھا کہ عمران خان کے خلاف اس وقت جو 30 سے زائد کیسز ہیں ان میں ٹرائلز کس سٹیج پر ہیں، تو بتایا یہ گیا ہے کہ تقریباً جو 29 سے زائد کیسز ہیں ان کیسز میں ابھی تک چالان ہی عمران خان کی حد تک جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا، اور صرف ایک کیس میں ٹرائل چل رہا ہے اور جی ایچ کیو کیس ہے وہ، اور اس میں بھی تقریباً 45% ٹرائل ابھی ہوا ہے، 45% ٹرائل ہوا ہے ایک کیس میں، اور تقریباً 29 سے زائد کیسز جو 5 بڑے شہروں میں کیسز ہیں لاہور سمیت، ان میں عمران خان کے خلاف ابھی ٹرائل ہی شروع ہی نہیں ہوا. مطلب چالان آتا ہے نا، 173 کی رپورٹ آتی ہے، اس کی کاپی ملزم کے حوالے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ملزم کے چارج فریم ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹرائل چل پڑتا ہے. تو وہ جو چالان ہے وہ عمران خان کی حد تک باقی کیسز میں ابھی آیا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں رستہ ہے کہ شاید یہ بھی ایک بہت المیہ ہے ہمارے عدالتی نظام کا، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقوع ہوتا ہے اور اس کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آریں، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور سپریم کورٹ کے ججز امین الدین خان، اور ان سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے، ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے. لیکن جب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے سامنے یہ معاملہ آیا بھی کہ ایک وقوعے پہ درجنوں ایف آئی آریں کیسے کاٹ جاتی ہیں، تو تب بھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں، انہوں نے واپس بھیج دیا جی لاہور ہائی کورٹ دیکھ کے، حالانکہ بڑا جینوئن ایشو ہے. اندازہ لگائے نا. اب یہ عمران خان کا کیس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ لینا کہ آدھے مقدمات میں تو چلان ہی پیش نہیں ہوا اور صرف ایک کی پروگرس ہوئی ہے. آدھے کیا، میں کہتا ہوں 98 میں چلان نہیں پیش ہوا، اور 2% جو ہے وہ کیس میں، ایک کیس میں چلان ابھی آیا ہے، اور وہ جو ہے 45% کیس آگے بڑھا ہے. چلیں اب میرے خیال میں اب دوسرے معاملے کی طرف چلتے ہیں. یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی جو بالادست پارلیمنٹ ہے وہ اتنی بے عزت ہو رہی ہے کہ اس کے جو اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کی خطوط کے اوپر چیف جسٹس یحییٰ افریدی یا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی، اور یہ خطوط کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ خطوط ایک قسم کا ریکارڈ ہے، یہ ایک قسم کی تاریخ ہے، اور یہ وہ آئینہ ہے جو آنے والے وقت میں جسٹس یحییٰ افریدی جیسے اور جسٹس امین الدین خان جیسے ججوں کو بار بار دکھایا جائے گا. تو یہ ایک ریکارڈ بن رہا ہے، یہ ایک تاریخ بن رہی ہے، اور میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کی طرف سے بے عملی ہے، ان ایکشن ہے، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے کسی سے بھی. اور آنے والے وقتوں میں ان خطوط کے اوپر اگر کوئی ایکشن نہیں بھی ہوتا تو کم از کم تاریخ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان کو اس کا جواب دہ ضرور ہونا پڑے گا. اچھا، اس میں ایک جو چیز ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب جو ہیں وہ بھی خط لکھتے، لیکن ان کو کیونکہ نااہل کر دیا گیا، کل ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی، ان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا گیا، سزا ہو گئی 10 سال ان کو. اور اب اگلا نمبر عمر ایوب صاحب کا بھی ہے اور شبلی فراز صاحب کا بھی ہے. انہوں نے اس سے پہلے
کہ ان کا نمبر آئے اس سے پہلے عدلیہ کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ معاملات کس طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اور اس دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ آج حسنات ملک صاحب نے اس پہ جو وہ سٹوری بھی کی ہوئی ہے, یہ اگرچہ یہ معاملہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایک طرف سزا ہوتی ہے ATC کورٹ سے فار ایگزامپل, تو ساتھ ہی الیکشن کمیشن ڈسکوالیفیکیشن کر کے الیکشن اناؤنس کر رہا ہے. اگر اسی طرح رہا تو میرے خیال میں 70 کے قریب یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پارلیمنٹیرینز ہو سکتے ہیں نیشنل صوبائی اسمبلیز کے, تو اس طرح تو پھر جو ہے وہ ایک پورا الیکشن, آدھا الیکشن جو ہے وہ کھل جائے گا. اور اس میں سوال یہ حسنات ملک صاحب نے اٹھایا کہ جو کنوکشن ہے وہ اگر جو اس کو ٹرائل کورٹ سے ہوئی ہے تو آج سے 6 ماہ کے بعد وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے فار ایگزامپل, یا 3 ماہ کے بعد سیٹ اسائڈ ہو جائے, تو پھر وہ کہاں پہ جائے گا؟ جو پبلک نے ریپریزنٹیشن اپنی نمائندگی جس کو دی تھی آپ نے اٹھا کر جو کسی اور کے حوالے کر دی, کمپنسیٹ آپ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے کہ جو اگر ٹرائل کورٹ سے سزا ہو تو وہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ برقرار رہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ان کی ڈسکوالیفیکیشن رکھنی چاہیے. الیکشن کمیشن تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مدعی سوز گواہ چوست, تو الیکشن کمیشن تو نون لیگ سے بھی زیادہ جذباتی ہو رہا ہے, اور وہ جو ہی ایسے نااہلی کے فیصلے آتے ہیں تو بس وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے نااہلی کا. تو سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں مجھے نہیں لگتا ابھی وہ فوری طور پہ جانے کے موڈ میں ہیں. ویسے اور تو وہ جو ایک عمل شروع ہوا تھا نئے الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا, 26 جنوری سے وہ ابھی تک نہیں, وہ کہاں پہنچا, کچھ پتہ نہیں ہے اس پہ. کوئی گورنمنٹ کوئی آگے نہیں بڑھ رہی, کوئی اس میں جو مشاورتی عمل ہے, ایسے لگتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو سزا دلوا کے نااہل کر کے کوئی نیا اپوزیشن لیڈر آ جائے حکومت کی مرضی کا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو 18ویں ترمیم بڑے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ منظور کروائی گئی تھی, بلکہ پھر الیکشن ایکٹ میں بھی بڑی جو ترمیم, بلکہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم بھی کی گئی ہے, تو اس میں یا تو جان بوجھ کے یا غلطی سے کوئی ایسی شک نہیں ڈالی گئی کہ بھائی ایک ڈیڈ لائن دے دی جائے کہ الیکشن کمیشن کی جب مدت ختم ہو جائے تو وہ اتنے دن کے اندر نیا الیکشن کمیشن تعینات ہو جانا چاہیے. جیسے نیب کے چیئرمین کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر ہے کہ اینڈ پہ معاملہ کہیں نہ کہیں جا کے فوراً ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. مگر اس کیس میں 26ویں آئینی ترمیم میں بھی جان بوجھ کے شاید یہ چیز کھلی چھوڑ دی گئی کہ جب تک نیا تعینات نہیں ہوتا تو کب تک نہیں ہوتا, اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں. 6 ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھا. اور سب سے بڑی بات کہ الیکشن کمیشن پر اتنے سیریس سوالات ہیں کہ اس نے پہلے تو جو فارم 47 والا الزام آتا ہے کہ اس حکومت کو نشستیں دیں, پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ کے مخصوص نشستوں کے کیس پر جو فیصلہ تھا اس پر عمل نہیں کیا, سال پورا پھر نشان چھیننے پر. تو اتنے سیریس سوالات ہیں اس چیف الیکشن کمشنر پر, اور جو 2 ممبران ہیں جو 26 جنوری کو جن کی ریٹائرمنٹ بنتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ہی بڑے الزامات تھے, اب جو ہے وہ حکومت کے حق میں آپ فیصلے کریں گے, یا اس قسم کا رویہ جب آپ لگے گا کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, آپ کو تو چاہیے. میں تو سکندر سلطان راجہ صاحب پر حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایک سول سروس کا اپنا دور گزارا ہے, وہ سیکٹری لیول سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں, اس کے بعد 3 سال اپنا جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنری بھی گزار لی ہے, اور ان کا لیول جو ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ یار آپ نے لائف گزاری ہے, آپ کو اچھے الفاظ سے جو ہے وہ یاد رکھا جائے. اچھے الفاظ سے کیا جی, اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب جو ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہے, اب اچھے الفاظ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک بندے میں ایک سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. جو سول سرونٹ ہوتا ہے اس کی تھوڑی بہت تربیت ہوتی ہے, اس کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, سیلف اسٹیم ہوتی ہے, تھوڑی سی ان کی کوئی اپنی نظروں میں کوئی عزت ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے مدت پوری کر لی ہے, آپ گھر جائیں. آپ جو ہے مستار لے کے عارضی نوکری کر رہے ہیں, اپنی نوکری سے نہیں. مفتی صاحب دیکھیں عمر ایوب جنہوں نے نیا چیف الیکشن کمشنر تعیناتی میں بطور اپوزیشن لیڈر ایک سٹیک ہولڈر ہیں, عمر ایوب کے خلاف 3 قسم کے کیسز چلا رہے ہیں. ایک وہ ان کے حلقے کی طرف سے جو کوئی آیا ہوا تھا, وہ بڑا عجیب قسم کا کہ 82,000 سے وہ بندہ ہارا ہوا ہے, اس کیس کو آپ چلائی جا رہے ہیں. دوسرا ایک جو ہے وہ بھیجا تھا ریفرنس اسپیکر نے, اور ایک میں نے سنا ہے الیکشن کمیشن نے خود جو ہے وہ گوشواروں میں سے کوئی جو ہے وہ ہینکی پینکی نکال کے, تو وہ بھی 3 قسم کے چلا رہے ہیں.
اور اس بندے کے خلاف جس بندے نے آئندہ کا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران تعیناتی میں پورا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ خود ہی ڈیسیژن لے رہے ہیں، خود بھی ڈیسیژن لے رہے ہیں۔ آپ کو تو سائڈ لائن ہو جانا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں یا ان کے خلاف جو ہے کیسے چلائیں، تو یہ صورتحال ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سیلف رسپیکٹ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کا جو بندہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں اس کی سیلف رسپیکٹ نہ ہو تو باقی اداروں کی کیا ہوگی؟ پھر ہم سپریم کورٹ سے ججوں سے کیا گلہ کریں؟ تو وہ ایلیمنٹ تو میرے خیال میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بٹ اینی وے، ایک تیسرا بڑا اہم فیصلہ ہے بلاسفیمی میٹر میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے، جو حکومت کو کمیشن کے ذریعے مبینہ طور پہ بلاسفیمی کے جھوٹے مقدمات بنا کے لوگوں سے مفاد حاصل کرنے کا جو ایک گینگ پہ الزام تھا، اس کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ تو وہ تحقیقات جو ہیں، عدالتی تحقیقات کمیشن کے ذریعے جو ہونی تھی، ان کو 2 ججوں نے ان تحقیقات کو روک دیا ہے، اور جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے وہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب ایک حکم نامہ ہے۔ پہلی تاریخ پہ ہی، پہلے دن ہی دوسرے فریق کو سنے بغیر ہی چلیں آپ نے آرڈر معطل کر دیا کہ کمیشن نہ بنے عارضی طور پہ، مگر پھر جو آپ نے وجوہات دی وہ تو ایسے دی کہ بغیر دوسری سائڈ کو سنے آپ نے اپنا سوچ ظاہر کر دی، مائنڈ ظاہر کر دیا، آپ نے دل کی بڑھاس نکال دی، اور آپ نے جو ہے ایک ایسے تاریخی فیصلے کو معطل کر دیا کہ جو فیصلہ کرنے کی جرت آج تک پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ججوں کو نصیب ہوئی ہے۔ تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے جو بھی فیصلہ کیا وہ لائیو تھا، وہ ساری دنیا نے دیکھا تھا، اور وہ لائیو پروسیڈنگ دیکھی تھی، اور سب کو پتہ تھا کہ اس میں کیا حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور آپ نے کمرہ عدالت کے اندر بیٹھ کے نہ صرف یہ اس کو معطل کیا بلکہ اس کی وجوہات بھی بیان کر دی ہیں۔ حالانکہ آپ دوسری سائڈ کو نوٹس دیتے وقت اگر آپ کوئی آرڈر معطل کرتے بھی ہیں تو اس کی سمپل وجہ یہ ہوتی ہے کہ پریما فیسی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرڈر جو ہے اس پہ فوری عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے تو بڑے بھرپور انداز سے اس آرڈر کے خلاف اپنا مائنڈ بھی ظاہر کر دیا، اور اب نوٹس بعد میں پھر آپ نے دیا، تو کیا ہو رہا ہے اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی ڈویژن بینچ جو ہے انٹرا کورٹ اپیل میں جسٹس خادم حسین سمرو ہیں اور جسٹس اعظم خان، ان کی جانب سے پوائنٹس یہ اٹھایا گیا ہے کہ ایک تو جو سنگل بینچ ہے اس نے اسلام آباد کی ان کا دائرہ اختیار بنتا تھا، انہوں نے اس سے بھی بیانڈ جو ہے وہ گئے ہیں اور اس سے باہر کے کیسز کو بھی ٹچ کیا ہے۔ ایک اور دوسرا جو ہے وہ پوائنٹ انہوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ کیسز میں فیصلے ہو چکے تھے تو اس لیے اس پر کمیشن جو ہے وہ نہیں بن سکتا یا ان کو جو ہے وہ نہیں کھولا جا سکتا 2 پیئر۔ اچھا، اس میں سب سے جو بہتر تھا، اچھا جو سسپینشن ہے، سسپینشن تو الٹیمیٹلی بظاہر لگ رہا تھا کہ ہونی ہے، لیکن پھر انٹرا کورٹ اپیل میں ڈویژن بینچ کو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح یہ کیس پہلے ڈے ٹو ڈے چلتا رہا ہے اب بھی سسپینڈ کر دیتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو سنتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے سنتے ہیں اور چھٹیوں میں ہی ہم سنتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں بہتر ہوتا کہ فری کین آتے اور فری کین اپنی آرگومنٹس دیتے، 15 20 25 دنوں میں ڈویژن بینچ اس کیس کو سنتا، فیصلہ کرتا اے یا بی کسی کے حق میں بھی، اور اگلے سپریم کورٹ کا فورم تھا یا جو بھی ہے وہ کر لیتے۔ یہ کہ اس کو آفٹر سمر ویکیشن میرا خیال میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، ابھی اس کو سن کے فیصلہ کر لیتے، جو بھی فیصلہ جو ہے وہ ڈویژن بینچ نے کرنا تھا، ان کے پاس ریمیڈی ہے انٹرا کورٹ اپیل کی۔ دیکھیں میرے خیال میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کمیشن بن گیا، اگر اس کی تحقیقات ہوئی تو اسلام آباد کی جو ضلعی عدلیہ ہے جہاں پہ ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں تو وہ عدلیہ بھی بے نقاب ہو جائے گی۔ وہ کمیشن جو ہے تحقیقات کے دوران کچھ ایسے شواہد بھی سامنے آ سکتے تھے کہ اس سارے گینگ میں، جو مبینہ گینگ جس کو ہم کہتے ہیں بلاسفیمی گینگ، اس میں نہ صرف یہ کہ کچھ وکلا ملوث تھے، اس میں ضلعی عدلیہ کے ججز بھی ملوث ہو سکتے ہیں، اور پہلے ہی شواہد آ چکے ہیں کہ ایف آئی اے کے اہلکار بھی اس گینگ میں ملوث تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے ٹریکس کو چھپایا گیا ہے، اپنے داغوں کو دھونے کی ایک کوشش ہے جو عدلیہ کے اوپر الٹیمیٹلی لگنے تھے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جن 2 ججوں نے اس حکم کو معطل کیا ہے ان میں سے ایک جسٹس اعظم خان ہے، اور جسٹس اعظم خان نے تسلیم کیا، اور ریکارڈ سے بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے کم از کم 1-2 کیسز ایسے سامنے آ گئے ہیں کہ جو انہوں نے بلاسفیمی کیسز کے بطور سیشن جج سنے اور ان کی ضمانتیں مسترد کی۔ تو یہ معاملہ جسٹس اعظم خان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس بینچ پہ نہ بیٹھتے،
اور آخر میں وہ جو ایک دلیل دی جاتی ہے کہ سزائیں ہو چکی ہیں ملزموں کو. اس ملک میں آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت ہوئی 45 سال پہلے, اور پھر سپریم کورٹ نے 45 سال بعد جا کے ابھی پچھلے سال آپ کو یاد ہو تو یہ قرار دیا تھا کہ وہ فیصلہ غیر منصفانہ ٹرائل تھا. تو اگر 45 سال بعد ایک وزیر اعظم کے عدالتی قتل کے اوپر سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ ٹرائل غیر منصفانہ تھا, تو کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے بلاسفیمی کے میٹرز میں کسی ملزم کے ٹرائل اور سزا کو غیر منصفانہ قرار نہ دے سکے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کیسی عدالت ہے؟ میرے خیال میں کمیشن کو ٹی او آرز میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ وہ سٹارٹ وہیں سے کرتے کہ جو کیسز ہو چکے ہیں ان کو بے شک نہ چھیڑتے, اگر واقعی یہ معاملہ ہے صرف ان کو چھیڑتے جو پینڈنگ کیسز ہیں, اور حقائق, اس کمیشن کا کام حقائق لانا تھا. کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کمیشن صاحب, نہ وہ کسی کو سزا دے سکتے تھے, نہ وہ کسی کی سزا ختم کر سکتا ہے, نہ وہ قانون میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے کمیشن, نہ ضمانت دے سکتا ہے کسی کو. کمیشن نے صرف سفارش کرنی تھی کہ یہ جو گینگ ہے کیا یہ اس کا وجود ہے یا نہیں, اور یہ جو لوگ ہیں اگر ان کے پاس شواہد آ گئے ان کے خلاف تو پھر ان لوگوں کے خلاف حکومت کارروائی کرے. تو بس قانون کے مطابق حکومت نے کارروائی کرنی تھی. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو بھی کمیشن بنتا ہے اس کی ریکمنڈیشن حکومت پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. مگر مجھے لگتا ہے کہ حکومت مذہبی جماعتوں, خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر مذہبی جماعتوں کے دباؤ میں ہے, اور شدت پسند تنظیموں کے دباؤ میں ہے, اور حکومت اس وقت جو ہے مذہبی جماعتوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. اور حکومت, سچی بات میں کہوں گا کہ وہ بلیک میل ہو رہی ہے, اور یہ وہ حکومت ہے جو مذہبی جماعتوں سے پہلے بہت سی قوتوں سے بلیک میل ہو چکی ہے. اچھا, اس میں ابھی بھی جو ڈویژن بینچ ہے وہ اب چھٹیوں کے بعد فرض کر لیں کہ وہ سنتے ہیں کیس اور ڈے ٹو ڈے سنتے ہیں, تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ مجھے ویسے ختم ہوتا تو نظر نہیں آ رہا. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ تک جائے گا, اور سپریم کورٹ اس پر آخر میں پھر فیصلہ کرے گی کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھنا ہوگا کہ پہلا جو سٹیپ ہے میرا خیال میں ڈویژن بینچ کو بھی یہی چاہیے کہ اس کی پروسیڈنگز لائیو کر دیں, اس کو دکھائیں, براہ راست دکھائیں. اصولی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے, نیچے ہوا ہے تو اوپر کیوں نہیں؟ سپریم کورٹ معاملہ جائے تو سپریم کورٹ بھی یہی کرے, اور لوگ خود اسیس کریں کہ کیا پروسیڈنگ چل رہی ہیں اور کون کیا کہہ رہا ہے, کس کا کیا جو وہ موقف ہے, اور اس پر جو وہ فیصلہ کر دیں. بالکل صحیح ہے. تو بہت شکریہ ثاقب بشیر, مطیع اللہ جان, MJ TV کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.